محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے امام مہدی کے تعلق سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھنے کی کوشش کروں گا اور مختصر سے ان حدیثوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مکمل ہماری اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں، دیکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کے علم میں اضافہ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا یعنی صحابہ کرام بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے، اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا اور اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے کا نام بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ ہی سے ایک دوسری روایت ابو داؤد شریف کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی، یعنی جو چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو صحابہ کے درمیان بیان فرما دی۔ جس نے یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا، اور جس نے بھلایا اس نے بھلا ڈالا۔ بلا شبہ یہ صحابہ اس کا علم رکھتے ہیں، اور یہ حالت یہ ہے کہ جب اس میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو اس کی غیر حاضری میں یاد کرتا ہے اور پھر جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آگ نکلے گی، نمودار ہوگی، جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یعنی ایسی آگ کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے، یعنی یہ آگ نکل چکی ہے۔ کب نکلی ہے آئیے اس کے تعلق سے جانتے ہیں۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاج کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا، یعنی یہ آگ جس پہاڑ تک پہنچتی اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتی۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہیں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، یعنی اسی انداز میں، جس انداز میں وہ بھڑکی تھی، نکلی تھی، نمودار ہوئی تھی، اسی انداز میں وہ آگ مدینہ منورہ تک پہنچی تھی۔
مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی، یعنی جب تک یہ آگ تھی چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے تو آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی، اور اس آگ کی عجیب خصوصیت میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، یعنی پتھر اگر راستے میں آ گئے تو جلا کر کوئلہ کر دیتی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، درختوں پر، پیڑوں پر، پودوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ وہ آدھا حصہ جو حرم نبوی کا حصہ تھا وہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ آگ جو حجاج مقدس سے نکلی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح اور بھی نشانیاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی جو حالت ہوگی دنیا کی، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے ان روایتوں کو بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو دجالی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ